مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتا کہ آپ لوگ اتنے کنفیوز کیوں ہیں کہ پتہ نہیں اللہ نے میری توبہ قبول کی ہے یا نہیں، اللہ نے میرے گناہ معاف کیے ہیں یا نہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ جو میرا بندہ سچی توبہ کر کے نیک اعمال کرنا شروع ہو جاتا ہے تو اللہ فرماتا ہے میں اس کا رب یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، میں اس کے ان گناہوں کو، ان برائیوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہوں، بلائیوں میں تبدیل کر دیتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ ہمیں اور کیا چاہیے؟ ہمیں ٹینشن لگی ہوئی ہے کہ پتہ نہیں ہمارے وہ گناہ مٹے ہیں یا نہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ تم فکر نہ کرو، میں تمہارے ان گناہوں کو مٹانے کی بجائے انہی گناہوں کو تمہاری نیکیوں میں بدل دوں گا۔ اللہ تعالیٰ تو ہمیں بونس دے رہا ہے، تو پھر ہم کیوں وصول نہیں کرتے اس طرح کے بونس؟ اللہ کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہ ہو، سچی توبہ کریں اور نیک اعمال کرنا شروع کریں۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ یقین کریں ساری بات ہی پریورٹی کی ہے۔ جس کی زندگی میں اللہ فرسٹ پریورٹی پر آتا ہے وہ اللہ کو راضی کرنے میں زندگی گزار رہا ہے، اور جس کی زندگی میں دنیا فرسٹ پریورٹی پر ہے وہ دنیا کو راضی کرنے میں زندگی گزار رہا ہے۔ لیکن جو لوگ دنیا کو راضی کرنے میں زندگی برباد کر رہے ہیں، کیا وہ یہ نہیں جانتے کہ دنیا کی زندگی تو محض کھیل تماشا ہے اور آخرت کا گھر ہمیشہ کے لیے؟ بھئی جو دنیا مرے ہوئے ماں باپ کو چند ہفتوں اور چند مہینوں میں بلا کر اپنی دنیاوی زندگی میں مشغول ہو جاتی ہے، وہ دنیا کیا تمہیں یاد رکھے گی؟ کیا تمہارے لیے مغفرت کی دعائیں کرے گی؟ تو خدا را اس غلط فہمی سے باہر نکل آئیں اور اللہ کو اپنی فرسٹ پریورٹی بنا لیں، دنیا کو بعد کے لیے رکھیں۔ کیوں پریشان ہو جب تم یہ جانتے ہو کہ کوئی ہے جو تمہیں سن رہا ہے، تمہیں دیکھ رہا ہے، کوئی ہے جو تمہاری ان ساری مشکلات کو یوں سیکنڈز میں حل کرنے پر قادر ہے؟ تو پھر کیوں مایوس ہو رہے؟ تم بس ہار نہ مانو، ڈونٹ گیو اپ، اور بس آنکھیں بند کر کے اس رب پر بھروسہ کرو، ٹرسٹ ہم۔ وہ تمہیں ضرور نوازے گا، وہ تمہارے اس بے چین دل کو ایسا سکون دے گا کہ تم اس سے راضی ہو جاؤ گے۔ وہ تمہارے ان دکھوں کو خوشیوں میں بدل دے گا۔ اس پر بھروسہ کر کے تو دیکھو، یقین کرو وہ تمہیں کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔ واللہ لوگ راضی نہیں ہوتے، آپ کو جھکائیں گے، آپ سے منت سماجت کروائیں گے۔ اگر آپ اپنے خون کا آخری قطرہ بھی لوگوں کو دے دیں گے نا تو یہ لوگ تب بھی آپ سے راضی نہیں ہوں گے۔ اگر جھکنا ہی ہے تو اس کے سامنے جھکیں جو آپ کے جھکنے کی قدر کرتا ہے۔ اگر راضی کرنا ہی ہے تو اس کو راضی کریں کہ جو کہتا ہے کہ میرے بندے تو میری طرف 1 قدم بڑھا، میں تیری طرف 10 قدم بڑھاؤں گا، تو چل کر آ، میں دوڑ کر آؤں گا۔ جو کہتا ہے کہ میرے بندے تو جیسا بھی ہے، تو نے جتنے بھی گناہ کیے ہیں تو بس میری طرف آ جا، میرے بندے میں تجھے قبول کر لوں گا۔ تو بس پھر دوڑے اللہ کی طرف، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، چھوڑ دے دنیا والوں کے پیچھے بھاگنا، اللہ کو راضی کرے۔ دنیا کو راضی کرتے کرتے تھک گئے ہیں۔ دیکھیں اگر آپ اپنے خون کا آخری قطرہ بھی لوگوں کو راضی کرنے کے لیے دے دیں گے نا تو تب بھی یہ لوگ آپ سے راضی نہیں ہوں گے، کیونکہ دنیا ہر چڑھتے سورج کی پجاری ہے۔ دنیا والوں سے کبھی بھی عزت اور مرتبے کی توقع نہ رکھیں۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، عزت اور ذلت صرف میرے رب کے ہاتھ میں۔ اللہ نہیں دیکھتا تمہارا رنگ کالا ہے، گورا ہے، تم چھوٹے گھر سے ہو یا بڑے، تمہارا بینک بیلنس کیا ہے۔ اللہ نہیں دیکھتا تمہارا ظاہر کیسا ہے، تم مٹی پر سجدہ کر رہے ہو یا قلیم پر۔ وہ دیکھتا ہے تمہارے باطن کو، تمہارے دل میں چھپی اس محبت کو، اس تقوی کو۔ اللہ کے ہاں میرٹ صرف اور صرف تقوی ہے، چاہے وہ تقوی، پرہیزگاری، اللہ کا خوف کسی جھونپڑی میں رہنے والا اختیار کر لے یا پھر کسی محل میں رہنے والا۔ اللہ کا فیصلہ صرف اور صرف میرٹ کی بیس پر ہے۔ تو ظاہر پر کام کرنے کی بجائے اپنے باطن پر کام کرو۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے گیو اپ نہیں کیا اور اللہ پر بھروسہ کیا، پیچھے فرعون تھا، آگے سمندر، تو کیا اس رب نے سمندر میں سے رستہ نکالا یا نہیں؟ نکالا نا۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے اسی رب پر بھروسہ کیا اور گیو اپ نہیں کیا تو آگ گلزار بنی کہ نہیں؟ بنی نا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی رب پر بھروسہ کیا اور گیو اپ نہیں کیا تو مکہ میں فاتح بن کر واپس آئے کہ نہیں؟ تو جو موسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رب ہے، وہی تو تمہارا بھی رب ہے۔ تو کیا وہ تمہیں تنہا چھوڑ دے گا؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہم گیو اپ کر دیتے ہیں اور اس رب پر بھروسہ نہیں کرتے۔ ہار نہیں ماننی، لگے رہنا ہے اور اللہ پر بھروسہ رکھنا ہے۔ These are the keys to success۔ رک جاؤ ذرا، تم موبائل پر یوں اسکرولنگ کر رہے ہو لیکن وقت گزرتا جا رہا ہے،
وہ وقت جو تمہیں دیا گیا ہے ہر گزرتے لمحے کے ساتھ وہ وقت کم ہوتا جا رہا ہے. اس سے پہلے کہ تم یوں اسکپ کر دو، صرف ایک چھوٹی سی بات کہنا چاہوں گی. تم جانتے ہو نا کہ ایک دن تم نے مر جانا ہے اور اللہ تم سے ایک ایک چیز کے بارے میں پوچھے گا. تو کیا لگتا ہے تمہیں کہ تمہیں یوں اسکرولنگ کر کے اپنا ٹائم ویسٹ کرنا چاہیے؟ نہیں نا. تو بس پھر موبائل چھوڑو، قرآن کھولو اور اس رب کی کہی گئی باتوں کو پڑھو، سمجھو اور ان کے مطابق اپنی قبر و آخرت کی تیاری کرنے کی کوشش کرو. تم کر سکتے ہو.